ہوں یا ارسطو ہوں، یہ سب خدا پرست ہیں، یہ سب آخرت شناس ہیں. ان کی سوانح عمریاں صحیح ریسورسز سے لے کر پڑھیں آپ. میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا تھا کہ نیوٹن متقی انسان تھا، متقی. اس کی تفصیلی سوانح عمری پڑھیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں. نیوٹن بہت بڑا نام ہے نا سائنس کا. سائنس کی تاریخ سے کبھی اس کا نام محو نہیں کیا جا سکتا. سائنس پر اس کا اثر رہے گا، ٹیکنالوجی کی تاریخ پہ اس کا اثر رہے گا. نیوٹن کے لاز آف موشن ابھی تک باطل نہیں ہوئے ہیں اور نہ باطل ہونے والے ہیں. ٹیکنالوجی کو کس سے کتنا فائدہ پہنچا. نیوٹن کی سوانح عمری پڑھیے تو معلوم ہوگا. ایک تو وہ خدا پرست تھے اور کردار کے کتنے پاکیزہ تھے. ٹرینیٹی کالج سے صرف اس لیے علیحدہ ہو گئے کہ چونکہ وہاں لہو و لعب کا ماحول تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے. ان کی سوانح عمری ٹرینیٹی کالج سے الگ ہو گئے، کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے. چونکہ وہاں شراب و کباب و لہو و لعب کا ماحول تھا، اس لیے اس میں رہنا پسند نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا اور ریسرچ کیجیے گا. جائیے گا لائبریری میں پڑھیے گا نیوٹن کی تفصیلی سوانح عمری. یوں ہی زبان پر آ گئی بات تو عرض کر دیا. یہ جتنے بڑے سائنسداں ہیں یہ توحید کے بھی قائل ہیں اور آخرت کے بھی قائل ہیں. لیکن کچھ ہیں جو خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہی جنہوں نے توحید رٹی ہے. نہ سمجھی نہ برتی. تو نعوذ باللہ. ایک تو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے آخرت پہ یقین نہیں ہے. ہر طرح کا عمل انجام دیتے ہیں. معاملات میں بد معاملگی، عبادات میں بے پرواہ رہنا، نمازوں کو ضائع کرنا، روزوں سے غفلت برتنا، اور جو بھی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں، خمس نہ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ معمولی گناہ تھوڑی ہیں. یہ سب کیوں کرتا ہے انسان؟ اصل میں اس کے پیچھے یہ کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. کچھ عملاً بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور کچھ تو کہہ دیتے ہیں ارے جناب آخرت کس نے دیکھی ہے. استغفر اللہ ربی. تو جب آخرت پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو جنت پہ یقین کہاں ہوگا؟ جنت تو آخرت سے جڑی ہوئی ہے نا. جب جنت پہ یقین نہیں ہوگا تو جنت کی کلید کی فکر کہاں ہوگی؟ جب کلید کی فکر نہیں ہوگی تو استغفار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ انسان عبادت سے بے پرواہ ہوتا ہے، استغفار سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں پھر اسلام آیا ہے تاکہ انسان کے دائرۂ علم کو وسعت دے. اسی لیے آخرت کے مسئلے کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ولا يغني وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. یہ قرآن مجید کی آیتیں. سورہ مبارکہ نجم. سورہ مبارکہ نجم بہت عظیم الشان سورہ ہے. کاش آپ حضرات اس سورے کی مداومت کریں، روزانہ سورہ نجم پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اسرار منکشف ہوتے ہیں. ہم سے نہ پوچھیں، برت کے دیکھیں، برت کے دیکھیں. روزانہ نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب کار دنیا سے فارغ ہو جائیں وضو کریں، سورہ نجم پڑھیں، سجدہ کریں. اس کی آخری آیت میں سجدہ ہے. سب سے پہلا سورہ قرآن کا جس میں سجدہ واجب نازل ہوا وہ سورہ نجم ہے. سجدہ کریں اور اس کے بعد سو جائیں. مداومت رکھیں اس کی، روزانہ مسلسل کریں. پھر دیکھیے
کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے؟ پوشیدہ حقیقتوں کے انکشاف کی طاقت پیدا ہو جائے گی، ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا، ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا، وحشت ہونے لگے گی دنیا سے، خدا سے انس پیدا ہو جائے گا۔ روایات میں ہے کہ جس وقت سورہ مبارکہ نجم نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ، وہ سورہ مبارکہ ہے جو سب سے پہلے ملأ عام میں، مجمع عام میں پیغمبر نے اسی سورہ کی تلاوت کی ہے، ورنہ ایک صحابی کو، دو صحابی کو، ایک شاگرد کو، دو شاگرد کو تعلیم کر دیتے تھے۔ مجمع عام میں، مکے میں، ابتدائی اسلام میں مجمع عام میں آپ نے کبھی کھڑے ہو کر قرآن مجید کا کوئی سورہ سورہ نجم کے نزول سے پہلے نہیں پڑھا، لوگوں کو سناتے رہتے تھے لیکن مجمع عام میں نہیں پڑھا۔ سب سے پہلے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے، روح مبارک عوام الناس کی طرف، اس میں مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب ہیں اس مجمع میں، یاد رکھیے گا، اس کی تاثیر بھی ظاہر ہوگی۔ سب ہے، تاریخ کا بیان ہے، جو حضور کے دشمن تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے بھی جب یہ سورہ مکمل حضور نے تلاوت فرمایا اور آخری آیت پر خود سجدے کے لیے جھکے، ادھر حضور جھکے، ادھر پورا مجمع سجدے میں جھک گیا۔ جو مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، جو مشرک تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور ایک اس میں ایسا ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر وہ جھکا اور اس نے مٹی اٹھائی اور پیشانی سے لگائی، کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر خاک اٹھا کر پیشانی سے لگائی۔ اور یہ واقعہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے، کوئی کمزور روایت نہیں ہے، ضعیف روایت نہیں ہے۔ یہ خبر جب حبشہ پہنچی، جہاں ہجرت کر کے ابتدائی مسلمان گئے تھے، تو وہاں یہ خبر پہنچ گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک تھے، بت پرست تھے، کافر تھے۔ یہ صرف تاثیر تلاوت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تاثیر سورہ مبارکہ، تاثیر خود سورہ مبارکہ نجم، یہ سورہ مبارکہ نجم۔ مشرک جھک گیا سجدے میں، کافر جھک گیا سجدے میں، حضور نے تلاوت کی اور سب جھک گئے، ایک سجدے ہی کے لیے صحیح۔ اگر یہ ملت اسلامیہ 1400 برس کے عرصے میں اتباع نبوی میں، لہجہ مصطفوی میں، اسی جذب دروں کے ساتھ مسلسل سورہ نجم پڑھتی رہتی تو آج پوری دنیا سجدہ ریز ہوتی، پوری دنیا سجدہ ریز ہوتی، ایک مشرک روئے زمین پہ باقی نہ بچتا، اور جو بچتا بھی وہ کم سے کم سجدہ ریز ضرور رہتا مسلمان کے آگے۔ آج مسلمان دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہے، آج مسلمان دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، یہ ہے سورہ نجم، اس کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ ملائکہ کا نام عورتوں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ اس جملے کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے میتھولوجی کی، گریک میتھولوجی ہو یا ہندو میتھولوجی ہو یا کہیں کی بھی ہو۔ یہ جو صنمیات ہے، صنمیات کا علم جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ دیوتا ہوتے ہیں اور کچھ دیویاں ہوتی ہیں۔ یہ دیویاں کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیے، ایک موضوع چھڑتا ہے تو بہت سی باتیں پھر ضمناً آتی چلی جاتی ہیں۔ دیویاں آئیں کہاں سے؟ یہ دیویاں کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیے، ایک موضوع چھڑتا ہے تو بہت سی باتیں پھر ضمناً آتی چلی جاتی ہیں۔ دیویاں آئیں کہاں سے؟